ریکارڈ رین فال ہوئی ہے، لیکن ڈیمیج اللہ کا شکر ہے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریپیئرڈنیس بہتر تھی اور پچھلے پورے 1 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں پی ڈی ایم اے کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، میں اپنی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اینڈ جو ہمارا ریسکیو 1122 ہے، انہوں نے، پولیس نے، تمام اداروں نے مل کے، اور جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت پڑی انہوں نے بھی ہمیں بہت ہیلپ کیا۔ تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن کہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ہے۔ جو وارننگ ہمارا سسٹم اس کو اسٹرینتھن کریں، یہ ہاتھ میں پکڑ کے جو وارننگز دے رہے ہیں یا جو سائرنز بجا رہے ہیں، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے پاس ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم وارننگز کا ہونا چاہیے، اور لوگوں کو آگاہ رکھیں، لوگوں کو اویئر رکھیں۔ اب جو نیا اسپیل آ رہا ہے، نیکسٹ اسپیل جو ہے وہ 21 کو ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے لیے آج سے ہی پریپریشن کریں۔ اٹس گڈ ٹو نو کہ جو مین ایریاز ہیں لارجلی وہ جو انانڈیٹڈ تھے یا جہاں پہ واٹر پونڈنگ ہوئی ہے، اربن فلڈنگ ہوئی ہے، وہ کلیئر ہیں۔ اٹ از ویری گڈ ٹو نو۔ اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں دنوں میں ہفتوں بھر پانی وہاں پر کھڑا رہتا تھا، اب ود ان آورز وہ پانی ڈرین ہو رہا ہے، وچ مینس کہ ہمارے جو کمشنرز ہیں، ڈی سیز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، واسا ہے، وہ سب آن دیئر ٹوز ہیں۔ ڈی سیز کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں، مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے کمشنرز، ان کے ڈی سیز ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے وہ فیلڈ میں اپنا لگانا چاہیے۔ کل جیلم کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی یہ جو چکوال کی ویڈیوز ہیں، طوفانی بارش تھی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو آورز میں کلیئر کیا۔ تو جہاں پر پانی رہ گیا، چاہے وہ لو لائنگ ایریاز ہیں یا وہ انٹرنل سٹریٹس ہیں یا وہ چھوٹی سڑکیں، ان کو بھی آج کلیئر کریں۔ اور آج چکوال، پنڈی، اٹک اور جیلم 100% کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک اور میں نے انسٹرکشن دی ہے، میں تمام ڈی سیز کو ابھی بھی انسٹرکشن یہ ریٹن میں بھی جا رہی ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم ان اونرز کے رحم و کرم پہ یا ایپتھی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وارننگ دینی چاہیے کہ وہ اپنی مشینری ڈپلوائے کریں، اپنا ہیومن ریسورس ڈپلوائے کریں، اور وہاں پر کہیں پر ہمیں انانڈیشن نظر نہیں آنی چاہیے، واٹر پونڈنگ نہیں نظر آنی چاہیے۔ یہ بھی کمشنرز اور ڈی سیز کی رسپانسبلٹی ہے۔ دوسرا جو بہت سارے جیسے حافظ آباد ہے، وہاں پر جو رائس کراپ ہے اور باقی جگہوں پہ جو کراپس ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، تو جو ہمارے انفراسٹرکچر کے ڈیمیجز ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری لسٹ بننی چاہیے۔ سی این ڈبلیو بھی جو منسٹر ہیں سی این ڈبلیو کے، سیکرٹری سی این ڈبلیو، آئی ایم ہیپی کہ وہ دن اور رات وہ رہے ہیں اور ڈیمیجز کو دیکھتے رہے ہیں۔ تو کراپ کی جو ڈیمیج ہے، اسیسمنٹ ہے، وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر، تاکہ ہم جو کسان ہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکیں۔ جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے اس کو بھی جیسے ہی بارش کا یہ اسپیل ختم ہوتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی جو پوری اسیسمنٹ ہے اس کو ریڈی رکھیں۔ جہاں پہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں ان میں اگر آپ کو ایویکیویشن کرنی ہے تو وہ ایویکیویشن جو ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی جو جانی نقصان ہے، جو لاس آف پریشس لائفز ہے، وہ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو عوام کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن اور ارلی وارننگ جو ہے وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ رکھنا چاہیے۔ مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ عوام سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے 144 جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کی ہے، تو 144 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دی اور آپ گھر پہ بیٹھ جائیں۔ وہاں پر سختی ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ کی ویجیلنس ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ کی سپرویژن ہونی چاہیے، اور وہاں پہ آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھی بتائیں کہ مساجد میں اعلانات کرائیں کہ ماں باپ منع کریں بچوں کو جو پانی کے پونڈز ہیں یا جو ریورز ہیں ان میں نہانے سے یا نالوں میں نہانے سے منع کریں، نہروں میں نہانے سے منع کریں۔
اور آپ کی اوورسائٹ اتنی اسٹرکٹ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر آنے سے روکیں. دوسرا یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ڈی سلٹنگ آپ نے پچھلا پورا سال جو ہے وہ ڈی سلٹنگ کو پراپرلی کرایا ہے. اس وجہ سے میں نالا لئی کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ہر سال نالا لئی میں کیونکہ ایک تو سلٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, دوسرا جیسے ابھی ریسی پنڈی نے بتایا لوگ گاربیج پھینک دیتے ہیں, تو اس وجہ سے نالا لئی میں جو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ہفتوں لوگ ڈسپلیسڈ رہتے تھے, وہاں پر بہت زیادہ اوور فلو ہو جاتا تھا نالا. اس دفعہ اللہ کا شکر ہے ڈسپائٹ ہیوی رین نالا لئی کی سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہی ہے. کچھ ایک جگہ سے جو آپ نے کہا کہ ایویکویشن ہمیں کرنی پڑی ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تھی. تو آئی تھنک یہ جو ہم نے ڈی سلٹنگ کا پروسیس کیا ہے پورا سال, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہوئے. دوسرا جو ریلیف آپریشنز ہیں, کل میں نے اس کو پورا مانیٹر کیا. اس میں سب کو میں شاباش دینا چاہوں گی. میں نے ویڈیوز دیکھی, میں لائیو دیکھ رہی تھی. تو ہیلی سے بھی ریسکیو کیا گیا, جو ریسکیو پرسنل ہیں 1122 کے اور پولیس کے بھی, ایڈمنسٹریشن کے بھی, انہوں نے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ, محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. کل میرے لیے ایک بڑا ایموشنل سین تھا جب ایک نیو بورن بیبی کو وہ بچا کے لائے اور انہوں نے اس کے پیرنٹس کے حوالے اس کو کیا. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ احساس دلائے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو احساس دلائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی ریسکیو کے لیے آ رہی ہے بلکہ ان کی جان اور مال اور ان کی جو جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ فیلڈ میں موجود ہیں. آپ کی پریپیئرڈنیس اچھی ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو ووٹس چاہیے آپ پی ڈی ایم اے سے رابطہ کریں, آپ کو مل جائیں گی. بلکہ ہیں بھی تو اپنی جو نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ ووٹس ہونے چاہیے, سفیشینٹ لائف سیونگ اکوپمنٹ ہونا چاہیے, لائف جیکٹس ہونی چاہیے. یہ جتنا بھی لائف لاس ہوا ہے وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے. کہیں گھر کولیپس کر گئے ہیں, چھتیں گر گئی ہیں, وہ یا پھر کہیں یہی میں نے جو بات کی ڈراؤننگ سے لوگ فوت ہوئے, اور یا جو الیکٹروکیوشن سے ہوا ہے. لیکن میرے لیے تسلی بخش بات یہ ہے کہ کوئی بھی پنجاب کے اندر گورنمنٹ کی نااہلی یا گورنمنٹ کی غفلت ہے اس وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور سب آن ٹوز تھے. سب نے بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہی میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, یہی میں اپنے ریسکیو سروسز سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اور یہی میں اپنے تمام اداروں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں. تو آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف ایمپلی کلیئر. اگلے اسپیل کے لیے تیاری کریں, جہاں جہاں واٹر پونڈنگ رہ گئی ہے ان کو کلیئر کریں, اور لوگوں کے درمیان میں رہیں, ان کو ہر ممکن جو مدد ہے, اسسٹنس ہے, وہ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.